الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ جو نشست ہے ہم طلباء کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی عزیز ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں بھی محفوظ رکھے ہیں، اور کتابی شکل میں مدون کر کے بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ کتابی شکل کا ہے، اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع رکھے ہیں۔ اہل علم پچھلی تقریباً 1300 سال سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو تالیفات ہیں، تصنیفات ہیں، رسائل ہیں، اجزاء ہیں، اس قدر وافر مقدار میں ہیں کہ اس کا احاطہ صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتے ہیں، اس کو صرف اللہ رب العالمین ہی شمار میں لا سکتے ہیں، اس کی گنتی صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ تاہم جو کتابیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، بالخصوص جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں کتابیں بہت ہی عمدگی کے ساتھ جو ہے مطبوع ہو کر آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک کتاب یعنی متعدد مطابع سے چھپ کر آتی ہے، اور کبھی کبھار ایک ہی جگہ سے 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ جو چھپ کر کے آتی ہے، اور اس میں کئی ایک اضافے ہوتے ہیں، ایک سطر کا بھی کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کو درست کیا جاتا ہے۔ تو ایک طالب علم اس سلسلے میں یعنی متنبہ رہے کہ جب کتابوں کی خریداری کی بات آتی ہے، اور بالخصوص اس دور کے جب بات کرتے ہیں، کتاب جہاں PDF شکل میں آ رہی ہے، اس میں بھی جو ہے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کتاب جو ہے اس کی تصحیح شدہ ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے چھپی ہے، اور جو ہے کس حد تک اس میں جو ہے مطلب تصحیح کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے ہی کسی طور پر بھی، جب آپ وہاں سے پڑھتے ہیں، وہاں سے نقل کرتے ہیں، اس کا احالہ کرتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ جو ہے اس طرح کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پچھلی کتابوں میں کہاں کمی بیشی رہ گئی اس کا بھی جو ہے اس میں ذکر رہتا ہے، چاہے وہ عربی کتابیں ہوں، اردو کتابیں ہوں، قدیم کتابیں ہوں، جدید کتابیں ہوں، ہر پہلو سے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میں آج کی اس نشست میں جو تمہیدی طور پر جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں مختصر طور پر ایک تعارف کرواؤں گا اس موضوع کا، یعنی اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے۔ جب سے کتابی یعنی علم جو کتابی شکل اختیار کیا ہے اور اہل علم کی تصنیفات رہی ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2ری صدی ہجری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2ری صدی ہجری کے اواخر سے جہاں سے کتابی جو ہے مطلب کتابی شکل اختیار کی اہل علم کا جو علم ہے، تالیفات اور تصنیفات کا جو ہے مطلب دور شروع ہوا، میں تب سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ آج کی اس دور کی بات نہیں ہے، جس دور میں یعنی اہل علم نے کتابیں لکھنی شروع کی، اس دور سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اہمیت کے پیش نظر کچھ ایک اقوال آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد بطور مثال میں آپ کے سامنے 3 کتابوں کا ذکر کروں گا، ایک امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر، اور امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا جو اس سے پہلے کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اسحاق بن منصور القوسج رحمہ اللہ المروزی، جنہوں نے امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ اجمعین کہ جو انہوں نے جو ہے مسائل جو مدون کیا، انہوں نے اس کتاب سے متعلق بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں قاضی عیاض رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے العلماء فی ضبط الروایت و تقید السماع، یہ جو کتاب ہے العلماء فی ضبط الروایت و تقید السماع، یہ جو کتاب ہے مصطلح الحدیث سے متعلق جو ہے ایک قدیم کتاب ہے، اوائل میں لکھی گئی کتاب ہے، اس حد تک بھی اوائل میں نہیں کہ جو ہے مطلب آغاز یہیں سے ہوا ہو، لیکن آپ سے پہلے کی جو تالیفات رہی ہیں ان کو رکھ کر کے آپ نے ایک حسن ترتیب اور اضافی چیزیں اور افہام و تفہیم کے حد تک بہت مفید کتاب ہے، اور جو علم حدیث پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کی ہاں تو ایک بالکل معروف کتاب ہے۔ اس سلسلے میں جو مصطلح الحدیث کا ہمارے پاس
پاس جو ذہن ہے، آپ مصطلح الحدیث پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کتابوں پڑھیں گے، بالخصوص تدریب الراوی وغیرہ کو، تو آپ کا ذہن جو ہے بہت وسیع ہوگا کہ کس حد تک جو ہے مطلب اس پر گفتگو ہوتی ہے مصطلح الحدیث سے متعلق، یعنی جو حدیث صحیح کی جو تعریف ہے اس سے متعلقات ہی نہیں، مصطلح الحدیث ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور یعنی کس حد تک گفتگو ہوتی ہے، اگر اس کی فہرست پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے تدریب الراوی کی بطور مثال جو ہے آپ کے سامنے نام لیا ہے۔ اس میں بھی ایک باب آپ نے قائم کیا ہے کہ باب فی التصحیح والتمریض والتضبیب۔ اس باب کے تحت قاضی عیاض رحمہ اللہ کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، بہت دلچسپ ہے، بہت عمدہ ہے، اور میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کر رہا ہوں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اما کتابہ صح، یعنی محدث کا حدیث بیانی میں، روایت میں، کتاب میں حدیث پر جو صح کا جو ہے رمز لکھنا، اما کتابہ صح علی الحرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته ولا يكتب صح إلا على ما هذا سبيله إما عند لحقه أو إصلاحه أو تقييد مهمله وشكل مشكله ليعرف أنه صحيح بهذا السبيل قد وقف عليه عند الرواية واحتبل بتقييده۔ میرے پاس کا جو نسخہ ہے ناشر یہ جو العلماء آپ لوگوں کو میں یہ جو دکھا دے رہا ہوں، اس میں جو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 242، آپ یہاں سے جو ہے نقل کر لیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک محدث کا حدیث کے آگے جو ہے جو صح وغیرہ لکھتے ہیں، یا ان کی جس طرز کی بھی کوئی بھی تالیف ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کسی بھی موضوع پر انہوں نے لکھا ہو، اور اس پر جب وہ صح لکھتے ہیں صادحہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ روایتاً جو ہے اور پھر اس میں جو معانی ہیں سب جو ہے ان کے نزدیک وہ تصحیح شدہ ہیں، اور جو ہے یعنی صح جب تک ایک مؤلف کا، مصنف کا، یا کسی نے اس پر کام کیا ہو، کسی کا اس پر عمل ہو، جب تک اس پر نظر ثانی نہیں ہے، اصل سے مراجعہ نہیں کر لی ہے، تب تک جو ہے اس پر صح کی علامت نہیں ڈالی جائے گی، یہ رمز جو ہے نہیں لکھا جائے گا۔ یا تو اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو، یا اس میں اصلاح ہو، یا جو ہے جو یعنی جو مطلب کوئی چیز محمل ہے، مثلا اس کی انہوں نے تقیید کر دی ہو کہ جو ہے یعنی اس کی نشاندہی کر دی ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، یا اس سے مراد کون ہے، اور جو ہے اس محمل کو کا اہمال انہوں نے کر دیا ہو، بہرحال یا جو ہے کسی چیز کے پر انہوں نے عبارت لگا دی ہو، یہ ساری طرق ایسے ہیں کہ جو ہے اسی پر جو ہے صح کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یعنی محدثین کے پاس ایک رائج چیز ہے، محدثین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے جو علوم جو ہے صرف امت مسلمہ نے، دنیا نے جو دنیا واقف ہوئی ہے، ان میں سے یہ رموز اور علامات وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ صح وغیرہ کی جو علامت ہے یہ محدثین کے پاس عام سی بات ہے، ظاہر بات ہے، اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ طالب علم کو متنبہ رہنا چاہیے کہ آپ جب کسی کتاب کو لیتے ہیں، کسی کتاب کو حاصل کرتے ہیں، یا کسی کے مطلب رسائل وغیرہ یا کسی کے علوم کو آپ لیتے ہیں اور کتابی شکل میں ہو، اور اس میں جو ہے اس طرح کے علامات ہوں، وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، اور پھر اس بات پر بھی توجہ دلائی گئی کہ یہ علامات یوں ہی نہیں جو ہے مطلب داخل کر دی جاتی ہیں، ایک عمل ہوا ہے تبھی جا کر کے علامت لگائی جاتی ہے، پھر جا کر کے آپ اس کو لیں گے تو آپ کے پاس اس کی ایک قیمت بن جائے گی اس کی۔ یہ جو ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ ایک معروف کتاب اہمیت بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے بہت دلچسپ، کہا کہ باب وجوب المعارضۃ بالکتاب لتصحیحہ و ازالۃ الشک والارتیاب، یعنی یہ ضروری ہے کہ جب آپ چاہے حدیث لکھیں یا علوم شرعیہ کا کوئی بھی شق ہو، کوئی بھی جز ہو جس پر آپ لکھتے ہیں، جس پر آپ کی تحریر ہو، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اصل سے جو ہے مطلب مراجعہ کر لیں، اصل سے آپ جو ہے نقل کر لیں، اصل سے جو اصل کی طرف لوٹیں۔ جیسے آپ صحیح بخاری سے حدیث لکھ رہے ہیں، کہیں سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ وہاں سے نہ لکھ لیں، کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث کئی جگہ پر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں لائے ہیں کہ کتاب العلم میں لائے ہیں، کس سند سے لائے ہیں، اور پھر اس کا جو سیاق کیا ہے، اس میں کس الفاظ کیا ہیں اس کے۔ ہو سکتا ہے کوئی کتاب التفسیر سے نقل کر کے اس کا حوالہ نہ دیا، صرف یہ کہہ دیا کوئی صحیح بخاری۔
تو آپ نے وہاں سے نقل کر لیا ہو اور آپ جو ہے مطلب دیکھ رہے ہیں کتاب الایمان میں وہ الفاظ ہی نہیں اور آپ نے انکار کر دیا کہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے مثلا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اصل کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے کہ باب وجوب المعارضۃ بالکتاب لتصحیحہ، یہ تو ایک مرکزی عنوان ہے جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ پھر اس کے تحت ذیلی عناوین بھی کئی ہیں۔ ایک عنوان خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بھی قائم کیا کہ باب الاستدلال بالضرب والتخریج من صحت الکتاب لصحت الکتاب، کتاب کی تصحیح کے لیے اگر آپ اس میں جو ہے مطلب حق اور ضرب کا معاملہ ہو، مطلب ہو سکتا ہے آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی، کہاں چوک ہوئی ہے، آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی اضافی کی ضرورت ہو یا آپ اس کی طرف مزید کوئی احالہ کر رہے ہیں، آپ کسی بھی کوئی بھی چیز، تو یہ لازمی چیز ہے ایک کتاب کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس آپ کا ذاتی نسخہ ہے، اس میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہے تصحیح کرتے ہیں اور پھر جو ہے ایک علمی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اب اس کو تباہ کریں گے تو اس کی اپنی قیمت رہتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں کی جو ہے تصحیح ہوئی ہے اس میں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کتابوں کے لیے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ جو مرکزی عنوان قائم کر کے جو ذیلی جو آپ نے باب قائم کیا ہے، اس کے تحت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے اپنی سند سے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آپ دیکھیں گے کہ بیشتر کتابیں اس دور میں جو تصحیح شدہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں کی تعلیق سے چھپ رہی ہے، فلاں کی نظر ثانی سے چھپی ہے، کسی نے تحقیق کی ہے، حتیٰ کہ جو سعودی جامعات میں جہاں الحمدللہ یعنی علمی اعتبار سے کتابوں کو جس جو ہے یعنی عمدگی کے ساتھ تباہ کیا جاتا ہے، اور تباہ کی صرف اس کی غلاف کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس تحقیق کی بات کر رہا ہوں، اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ قول جو ہے لکھتے ہیں مقدمات میں اہل علم کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا رأیت الکتاب یعنی اذا رأیت کتابا فیہ الحاق و اصلاح فاشہد لہ بالصحہ، کسی کتاب میں آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے مثلا کوئی چیزیں ملحق ہیں، کوئی اضافی چیزیں ہیں، اس میں اصلاح ہوئی ہے اور جو اس پر اچھی طرح کام ہوا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور ایک معروف محقق کی طرف سے اگر یہ کام ہوا ہے تو پھر تو جو ہے فاشہد لہ بالصحہ، وہ اس کتاب کی ایک قیمت بن جاتی ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اور یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بہت مشہور ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابوں میں جو اس طرح کی تصحیح شدہ ہوتی ہیں مقدمات میں باتیں امام شافعی کا یہ قول منقول نظر آتا ہے۔ ایک اور عالم دین ہے جو اور دلچسپ بات، امام شافعی رحمہ اللہ کا سن وفات کیا ہے؟ 204 ہجری۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں تالیف کا کام کیا نا، دوسری صدی ہجری کے اواخر کے علماء میں سے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی جو الام ہے وہ دراصل جو ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ مجموع الفتاوی یا مجموع شیخ ابن باز، اس طرح کی آپ یہ علوم کا وہ مجموعہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی جو ہے اوائل مؤلفین میں سے ہیں، اولین مؤلفین میں سے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اذا رأیت کتابا فیہ الحاق و اصلاح فاشہد لہ بالصحہ، آج نہیں کہ آج کوئی یعنی 15ویں صدی ہجری کے کوئی عالم دین نے یہ بات کہی ہو، آغاز ہی سے اہل علم نے اس کا لحاظ رکھا ہے، اس سے اس کی اہمیت اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوفہ کے ایک اور عالم دین ابو نعیم الفضل ابن دکین رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اجلہ اساتذہ میں سے ہیں، 219 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ تو ابو نعیم الفضل ابن دکین رحمہ اللہ کا قول بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں ابو نعیم الفضل ابن دکین رحمہ اللہ کہ اذا رأیت کتاب صاحب الحدیث مصحجا یعنی کثیر التغییر، آپ کسی محدث کی کتاب دیکھتے ہیں کہ مصحجن یعنی کثیر التغییر، اس میں رد و بدل ہے، کس اعتبار سے رد و بدل؟ یعنی جگہ جگہ آپ اصلاح دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے آپ جو ہے تنقیح دیکھ رہے ہیں مؤلف کی طرف سے، تو یہ حذف و اضافہ جو مؤلف کا جو مزید عمل رہا ہے، مزید عمل جو ہوا ہے اس پر، تو کہا کہ اگر ایسی بات ہو تو کہا کہ فَأَقْرِبْ بِهِ مِنَ الصِّحَّةِ، وہ صحت کے قریب ہے، قریب جو ہے ایک قرینہ ہے کہ جو ہے وہ کتاب جو ہے تصحیح شدہ ہے، مصحح ہے کتاب وہ۔ یہ اہل علم شروع دن سے اس پر توجہ دلاتے آ رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم کتابوں کی خریداری پر یا کتابوں کی حصول پر یا کسی مکتبے کو جاتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی کتاب حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ الشاملہ ہے یا PDF فارمیٹ پر کتابیں، تو میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، لاکھوں کہہ سکتے ہیں ہم، لاکھوں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اتنی بڑی مقدار میں کتابیں آ رہی ہیں، تو پھر جو ہے اس کا لحاظ ہونا چاہیے ایک طالب علم کو، جب اس کو وہاں سے نقل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پھر اس کی مقدمات کو دیکھتا ہے، ورنہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو چوک رہی ہے وہ چوک جو ہے کا شکار یہ بھی ہو جائے گا، وہ غلطی اس طالب علم میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس کا بہت ہی لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ جو دو قول میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ اپنی جگہ پر۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں،
ایک کتاب ہے جو یعقوب ابن سفیان ابو یوسف الفسوی رحمہ اللہ کی ہے، وہ تیسری صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، معمر عالم دین، میں نے پتہ نہیں کس درس میں ان سے متعلق کچھ تفصیل سے بتایا تھا میں. ان کی کتاب ہے المعرفت و تاریخ، اس کا دکتور اکرم ضیاء العمری جو ہے حفظہ اللہ، ان کی تحقیق سے جو ہے وہ چھپی ہے کتاب. تو اس میں جو انہوں نے ایک ثقات کی جو فہرست قائم کی ہے بلدان کے اعتبار سے، ثقات المصریین کی فہرست آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات بھی ہے. ان کے جو استاذ ہیں ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی رحمہ اللہ کے استاذ احمد بن صالح، بہت معروف شخصیت احمد بن صالح رحمہ اللہ. احمد بن صالح رحمہ اللہ کے حوالے سے، امام بخاری کے استاذ ہیں وہ، احمد بن صالح رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ مصری ہیں اور عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ سے متعلق ان کا یہ کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ معروف، ان پر جو ایک کلام ہے فی نفسی، اگر ان کے تشخص کی بات کرتے ہیں، ان کے شخصیت کی بات کرتے ہیں، بحیثیت علماء کے صف میں ان کی جو حیثیت ہے وہ تو ایک شیخ الاسلام ہے ابن تیمیہ کی زبان میں رحمہ اللہ، شیخ المسلمین ہیں وہ. تو یہ عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ، لیکن بحیثیت راوی حدیث ان کی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ سب ہمارے موضوع سے خارج ہے. لیکن بالذات جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ کہ عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ کے پاس جو کتابیں تھیں، عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ اس کے بڑے چرچے، اس کی بڑی قیمت. سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ جیسے عالم، جو عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ سے تقریباً 13 سال پہلے وفات پائے، سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے عندنا الفروع وعند ابن لہیہ الاصول، اتنی بڑی بات جو ان سے 13 سال پہلے وفات پائے ہیں. تو عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ کے پاس کی جو کتابیں ہیں اس پر بھی گفتگو کا جو ہے ایک محل ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں احمد بن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فمن وقع علی نسخۃ صحیحۃ فحدیثہ صحیح. ان کے پاس کی جو وہ کتابیں، جو وہ نسخہ جو تصحیح شدہ ہے، اس میں سے اگر کسی نے حدیث جو ہے لی ہو تو گویا کہ وہ حدیث صحیح ہے. فمن وقع یا فمن کتب من نسخۃ ما لم تضبط جاء فیہ خلل کثیر. اگر اس میں ضبط نہیں، یعنی اس سلسلے میں تصحیح شدہ نہیں ہے، یا اس حدیث سے متعلق جو ہے الفاظ جس ضبط سے لکھنے چاہیے، یا اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، عبارت لکھنے کی جو بات آتی ہے، یا حدیث کہاں سے لی گئی ہے، کس سے لی گئی ہے، کن الفاظ سے لی گئی ہے، ان سب کی اگر رعایت نہیں کی گئی ہے تو پھر ظاہر بات ہے اسی اعتبار سے وہ آگے جاتی جائے گی، وہ پھر اس میں ایک طرح کا خلل رہ جائے گا، اغلاط رہ جائیں گی. یہ بات کہی احمد بن صالح رحمہ اللہ نے عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ کی حدیث کا جو نسخہ تھا یا ان کی جو کتابیں تھیں اس سے متعلق. بہرحال آپ دیکھو کہ جو قدیم علماء ہیں، بالخصوص قدیم علماء سے مراد اگر میں کہوں جو حافظ ابن حجر ہیں 9ویں صدی ہجری کے یا 7ویں صدی ہجری کے امام ذہبی ہیں، میں 2 نام لے رہا ہوں بس 2 صدی کے اعتبار سے، ورنہ 7ویں صدی ہجری کے، 6ویں صدی ہجری کے، بالخصوص 8ویں 9ویں صدی ہجری کے جو علماء ہیں بڑی مقدار میں، تو ان کے پاس جو ہے کئی اصحاب علم کی کتابیں تھیں نا ان کے پاس. تو آپ دیکھو سیر اعلام نبلاء اٹھا لیجئے، یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی خود فتح الباری کو آپ لے لیجئے، جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کلمات ملتے ہیں کہ نقلتہ من نسخۃ صحیحۃ بخط المؤلف، اس طرح سے، یعنی اس کا لحاظ، یعنی ہم نے یہ کہاں سے مؤلف کا جو نسخہ ہے ان کے پاس کا جو ان کا ذاتی تصحیح شدہ نسخہ ہے جو انہوں نے تصحیح کی اپنی وہاں سے ہم نے نقل کی ہیں. کتنا لحاظ رکھا دیکھے علماء نے اس سلسلے میں. آپ کو اس طرح کے اقوال ملیں گے کہ جو ہے مطلب نسخۃ صحیحۃ علیہا خطوط العلماء، یا جو ہے نسخۃ صحیحۃ ومقروءۃ من الحفاظ المتقنین، اس طرح کی چیزیں کہ جو ہے جو حفاظ ہیں، متقنین ہیں، انہوں نے جو ہے اس نسخے کو پڑھا ہے، وہاں سے نقل کیا ہے اور ان کے پاس ان کو پڑھ کر کے سنایا گیا ہے، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، ہم اس نسخے سے جو ہے اس کو لے رہے ہیں. کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس کی. تو یہ اس طرح کے کلمات ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہے تصحیح شدہ نسخہ جو ہے یعنی غیر معمولی اس کی اہمیت ہے. جس حد تک ہم تک وہ تصحیح شدہ نسخہ پہنچا ہے اس حد تک اس کا لحاظ ہونا چاہیے. آگے بھی کام ہو رہا ہے تو وہ آگے کی بات ہے، لیکن جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو کتاب ملتی ہی نہیں سرے سے، جو ہے ٹھیک ہے لے لیا ہم نے، لیکن اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اس پر کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کس نوعیت کا کام ہوا ہے، کس نے کام کیا ہے. اس سب کا بہت اثر پڑتا ہے ایک طالب علم کے علم پر.
یہ کچھ سمجھ لیجئے کہ ایک مقدمات تھیں، یہ کچھ میں نے اہمیت بتانے کے لیے باتیں کہی ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے 3 مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو التاریخ الکبیر ہے، اس کو میں سامنے رکھ کے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا، ضرور پڑھیے گا آپ، یہ جلد نمبر 2 دیکھ رہے ہیں آپ، تاریخ بغداد، جو دکتور بشار احمد معروف حافظہ اللہ ان کی تحقیق سے چھپی ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے، آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار۔ اور ہمارے پاس ہی کافی کتابیں ہیں امام بخاری کی رحمہ اللہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں نا، آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں جو آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کی، چاہے ان کی صغر سنی کی بات ہو، بچپنا ہو ان کا، ان کے والدہ کے ساتھ وہ جو گئے وہ ہوں، یا جو ہے پھر وہ کہاں کہاں رحلات کیے، پھر ان کی تالیفات سے متعلق باتیں، ان کے اساتذہ، ان کا علم و فضل، ان کے اخلاق، اور امام بخاری تقریباً یہ جو باتیں ملتے ہیں نا، اس کا ایک بڑا مظہر تاریخ بغداد ہے۔ یہ تاریخ بغداد میں جو ہے یہ چیز آسانی سے لکھی گئی ہیں۔ ایک طالب علم کو بہرحال ایک نظر تو اس پر ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں ایک سند سے ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، لیکن بعد کی مؤلفین ضرورت پر وہاں سے ایک ایک نقطہ لیتے ہیں اور اس کو بکھیرتے ہیں الگ الگ موضوعات کے تحت، اور ہم نے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، لیکن اصل کی طرف مراجعہ کریں گے تو ایک ہی سند سے کافی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں امام بخاری سے متعلق رحمہ اللہ۔ اچھا، میرے موضوع سے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تاریخ بغداد میں جو جلد نمبر 2 اور اس کا جو یہ جو نسخہ ہے میرے پاس، اس میں صفحہ نمبر جو ہے 322 سے آگے آپ پڑھتے جائیے، امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات ہے، صفحہ نمبر 325، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس بات کو نقل کی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، ایک تو یہ کہ جو ہے آپ نے جو تاریخ الکبیر لکھی 18 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلما طعنت في 18 جعلت اصنف قضايا الصحابہ والتابعین واقاویلهم وذلك ایام عبید اللہ بن موسیٰ، وصنفت کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیالی المقمرہ، وقال قل اسم فی التاریخ الا وله عندی قصہ الا انی کرہت تطویل الکتاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو یعنی 18 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں کا مطلب کیا ہوگا؟ عبید اللہ بن موسیٰ رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا؟ عبید اللہ بن موسیٰ بن المختار کا 213 ہجری کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اساتذہ کے جو طبقات ہیں، 5 طبقات، اس میں طبقہ الاولیٰ میں جو ہے ان کا نام جو ہے آتا ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا۔ تو لگ بھگ سمجھ لیجیے 18 سال کی عمر امام بخاری رحمہ اللہ کے اس وقت 212 213 ہجری کے آس پاس۔ تو اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر لکھی کہنے کے بجائے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آغاز کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق دوسری سند سے جو بات نقل کی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، اس میں ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں صنفتہ 3 مرات، میں نے تاریخ الکبیر کو 3 مرحلوں میں لکھا۔ یعنی کیا مطلب ہے 3 مرحلوں میں لکھا؟ اس سلسلے میں یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تاریخ الکبیر ہے 3 مرحلوں میں لکھا، اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، موضح اوہام الجمع والتفریق، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق بھی کچھ اوہام جو ہے نقل کیے ہیں خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ۔ تو شیخ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ نے جو اس پر تحقیق کی ہے، وہ تحقیق تو ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، یہ ان کی تحقیق نہیں ہے، یہ دکتور جو ہے یعنی عبد المعطی امین قلعجی کی ہے، ان سے متعلق بھی آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو شیخ کیا نام بول رہا تھا میں؟ شیخ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا یہ معنی بتایا کہ صنفتہ 3 مرات والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اس کتاب کو لکھا اور جو ہے اہل علم کی جو ہے مطلب خدمت میں پیش کیا، اور یہ کتاب عام ہوئی، مقبول ہوئی، اس کا اپنا اس کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ اس کتاب کی کیا قیمت ہے اہل علم کے پاس۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پھر اس میں ایک مرحلہ آیا کہ حذف و اضافہ کیا آپ نے اس کی ترتیب میں وغیرہ وغیرہ، پھر امت کے سامنے پیش کیا آپ نے، پھر ایک مرحلہ آیا اپنی وفات سے پہلے بھی اس پر کام کر رہے تھے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 250 پر 6 ہجری کو، 256 ہجری کو، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے لگ بھگ آغاز کیا تھا 212 213 ہجری کے آس پاس میں، تو وہاں سے لے کر کے اپنی وفات کے قریب تک بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس پر کام کر رہے تھے۔ یعنی اب تک تو یہی ہم سنتے آ رہے تھے کہ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کب لکھی؟ 18 سال کی عمر میں لکھی، یقیناً آغاز، اور آپ نے امت کے سامنے پیش بھی کیا اس کو، اور وہ کتاب اس وقت آگے پیش بھی کی گئی۔
لیکن جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، حذف و اضافہ ہوتا رہا، کام ہوتا رہا، تصحیح ہوتی رہی، اس پر نظر ثانی فرماتے رہے امام بخاری رحمہ اللہ، حتیٰ کہ اپنی وفات سے پہلے تک. میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ مثالیں دے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے میں نے جو بات آپ کے سامنے کہی ہے، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو موضح اوہام الجمع والتفریق ہے، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی اوہام کو جو ہے اجزا کیا ہے. اس سلسلے میں یہ جو محقق ہیں دکتور عبد المعطی امین قلعجی، یہ دکتور ہیں تو کیا انہوں نے علم حدیث میں دکتورہ کیا ہے، یا جو ہے علوم شرعیہ میں سے کسی حصے پر انہوں نے دکتورہ کیا ہے، یا یہ طبیب ہیں کہ دکتور ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. اور ان کی تحقیق کا علمی دنیا میں کتنا معیار ہے، کتنی حیثیت ہے، کیونکہ کئی کتابوں کے محقق ہیں، خود ہمارے پاس ان کی کئی کتابیں ہیں جو ان کی تحقیق سے چھپی ہیں. تو ان کی تحقیق کا معیار کیا ہے وغیرہ، علم حدیث وغیرہ پر شیخ البانی وغیرہ رحمہ اللہ نے ان پر لکھا ہے. تو جو ایک موضوع کے تحت کبھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، چونکہ عام طور پر جو ہے یہ کتابیں ہی کسی کی نظر سے نہیں گزرتی، جہاں جس ماحول میں ہم گزر رہے ہیں چاہیے جائے کہ اس کے محقق پر ہم گفتگو کریں. لیکن جب ضرورت پڑے گی، جہاں ایسا ماحول بنے گا، تو میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ ہمارے موضوع میں فی الحال داخل نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا ہے یقیناً وہ مفید ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو التاریخ الکبیر ہے، جسے امام بخاری نے کہا نا کہ صنفتہ ثلاث مرات، 3 مرحلے میں جو امام بخاری نے لکھا، یعنی حذف و اضافہ کیا. جیسے کہ شیخ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہ کتاب PDF شکل میں مل جائے گی آپ کو، موضح اوہام الجمع والتفریق، جو شیخ المعلمی کی تحقیق سے بھی چھپی ہے، اس کا مقدمہ ضرور پڑھے گا آپ. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 مرحلوں میں گویا کہ حذف و اضافہ کرتے ہوئے امت کے سامنے پیش کیا. تو یہ جو قلعجی ہیں، انہوں نے ایک بات یہ لکھی کہ التاریخ الکبیر جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، وہ چونکہ زندگی کے متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات سے پہلے تک بھی اس پر کام ہوا ہے. ایسے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو جو نسخہ ملا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا آخری نسخہ نہیں ملا آپ کو. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ہے وہ نسخہ التاریخ الکبیر کا، جس سلسلے میں دیکھو یہاں پر میں ایک نام بتاتا ہوں آپ کو، ابو احمد محمد ابن احمد ان کا نام ہے. دیکھیں یہاں پر نام ہے ان کا ابو احمد محمد ابن سلیمان، ابو احمد محمد ابن سلیمان ابن فارس الدلال النسابوری، 312 ہجری سن وفات ہے. گویا کہ ابن فارس ہیں. کون ہیں؟ ابن فارس ہیں، ابن فارس الدلال النسابوری، 312 ہجری ان کا سن وفات ہے. ان کے پاس کا جو نسخہ تھا، یہ وہ نسخہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو صنفتہ ثلاث مرات والی جو بات ہے، جو المرحلہ الثانیہ، جو اس مرحلے کا جو نسخہ تھا، وہ نسخہ خطیب بغدادی کے پاس تھا رحمہ اللہ، جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ وہ اس میں بہت کچھ اوہام ہیں. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو سب سے تاریخ الکبیر کا جو سب سے عمدہ نسخہ ہے، وہ ہے جسے محمد ابن سہل ابو الحسن محمد ابن سہل جو امام بخاری سے روایت کرتے ہیں، یہ نسخہ جو ہے سب سے معتبر نسخہ مانا جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو تاریخ الکبیر ہے، آپ دیکھیے اس کی پہلی روایت آپ دیکھیے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے جو آپ نے شروع کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھیے یہ تاریخ الکبیر جو ہے، اس کی پہلی جلد ہے، یہ ایک اچھا نسخہ ہے ہمارے پاس. اس سلسلے میں جو پہلی روایت ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے جہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے، آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں وہ ہیں، یعنی وہ ابو الحسن محمد بن سہل الفسوی المقری قراءۃ علیہ بفسا من بلاد فارس قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری الجعفی بالبصرہ سنۃ 46 و 200 سنۃ 46 و 200 246 ہجری کو. یہ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ کون ہے؟ محمد ابن سہل ہیں. تو یہ جو نسخہ ہے سب سے معتبر نسخہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے بالکل آخری دنوں میں جو ہے آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پڑھا ہے. تو یہ نسخہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے پاس اللہ عالم نہیں تھا قلعجی کی تحقیق کے اعتبار سے. تو یوں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو تصحیح شدہ نسخہ ہو ہمارے پاس، تو جو ہے یہ سب چیزیں نہیں آتی نا. موضح اوہام الجمع والتفریق میں امام بخاری رحمہ اللہ سے جو اوہام جو آپ نے بیان کی ہیں، یقیناً وہ کل کے کل صحیح نہ ہو تو اکثر تو اس میں سے نکل سکتے ہیں، اگر آخری کا جو نسخہ اگر امام بخاری کا ہو.
تو یہ جو ہے بات آپ نے کہی ہے، اور ہمارے پاس جو روایت کر امام بخاری رحمہ اللہ سے وہ محمد بن سہل ہی ہیں، اور کس سن میں روایت کر رہے ہیں، وہ کس سن پڑھا انہوں نے امام بخاری سے؟ 213 ہجری کو لکھنے میں آغاز کیا امام بخاری نے، یا اس سے پہلے لکھنے کا آغاز کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور جو ہے 246 ہجری کی بات ہے اس وقت قرات کی انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے، بلکہ صرف 246 ہجری کی بات نہیں، 246 ہجری کے بعد بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب پر کام کر رہے تھے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ آپ درس کے بعد جا کر کے مراجعہ کریں، میرے پاس جو تاریخ الکبیر گھر میں آپ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے الحسن ابن الصباح، الحسن ابن صباح ابو علی البزار، الحسن ابن صباح البزار، الحسن ابن صباح البزار، آپ ان کا ترجمہ حیات اٹھا کے دیکھیں، 240 پر 9 ہجری سن وفات ہے ان کا سن وفات کیا ہے؟ 240 پر 9 ہجری سن وفات ہے۔ ایک اور صاحب ہیں حسین ابن عیسیٰ ابو علی البستامی، غالباً ان کا نام ہے بستامی، حسین ابن کیا کہا؟ حسین ابن عیسیٰ، تو ان کا سن وفات ہے 240 پر 7 ہجری ہے، اور ان سے پہلے کا جو میں نے نام لیا 240 پر 9 ہجری ہے۔ یہ جو دو نام جو ذکر کیے ہیں، جو فائدہ ہم کو پہنچایا ہے، یہ ہے کہ دکتور عبداللہ ابن منصور ایک محقق ہیں جن کی تحقیق سے جو ہے وہ ایک کتاب چھپی، تحقیق سے نہیں، وہ مؤلف ہیں، وہ ان کی جو کتاب ہے کہ منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل، منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل من خلال کتابہ التاریخ الکبیر، اس کتاب، تو اس کے مقدمے انہوں نے یہ فائدہ پہنچایا ہے، یہ دو نام وہیں سے مجھے ملے ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو عمل رہا ہے، حالانکہ 246 ہجری کو انہوں نے سنا ہے، جبکہ اس کتاب میں 247 اور 249 ہجری میں وفات پانے والے روات کا بھی نام ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کام کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو تصحیح شدہ نسخے کی کتنی اہمیت ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرے موضوع سے داخل ہے۔ یہ گفتگو رہی التاریخ الکبیر سے متعلق۔ یہ جو کتاب میں نے ابھی بتایا آپ کو، منہج الامام البخاری فی التعلیل من خلال کتاب التاریخ الکبیر، اس کتاب کے مصنف کا نام جو ہے کیا ہے؟ دکتور احمد ابن عبداللہ، نہیں دکتور عبداللہ نام ہے، دکتور احمد ہے نا، دکتور احمد عبداللہ ابن منصور، یا دکتور عبداللہ ابن منصور، دکتر عبداللہ ابن منصور، ایسے کچھ نام ہے ان کا، کیونکہ یہ جو سعودی جامعات سے یا حکومت سعودیہ کے تحت جو اہل علم ہیں یا وہاں سے جو کتابیں چھپتی ہیں، محققین کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ سب کے نام اور ان کا سے متعارف ہونا ایک بڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ معروف جو محققین ہیں ان کے نام زبان زد رہتے ہیں، لیکن جو ایک ایسے محققین جو کسی سے ایک کتاب آ رہی ہے یا کسی سے صرف ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، تو ان کے نام جو ہے جلدی یاد نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا تاریخ الکبیر سے متعلق، ایک بات ہو گئی۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت واضح مثال، اور آپ کے علم میں بھی ہوگی یقیناً۔ یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ کتنے 5 جلدوں والا ہے نا، جو امام مالک رحمہ الموطا للامام مالک بھی روایاتی ہے ثمانیہ۔ امام مالک رحمہ اللہ، جی کیا نام ہے؟ احمد عبداللہ احمد منصور، جزاک اللہ خیراً۔ تو مؤلف کا نام کیا ہے؟ اور جو وہ کتاب ہے منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل من خلال کتابہ التاریخ الکبیر، احمد عبداللہ احمد منصور حفظہ اللہ۔ اچھا، دوسری کتاب سے متعلق بات کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے متعلق۔ یہ بات تو ہم نے ہمارے کئی اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، اور کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اور بالخصوص اس پس منظر میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ ہر کتاب، یعنی اس میں اس کا تقاضا ہے کہ جو اس میں حذف و اضافہ ہو، نظر ثانی ہو، سوائے اللہ کی کتاب سے متعلق۔ اسی لیے ہر کتاب کا مقدمہ پڑھ کر کے دیکھو، اس میں مؤلف یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اس میں یہ نظر ثانی کی، یہ اضافہ کیا، یہ تصحیح کی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن جب آپ آغاز سے پڑھتے ہیں کہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی ہی آیت میں بات بتا دی گئی کہ جو اس میں کسی حذف و اضافے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ کے علاوہ کسی کتاب سے متعلق یہ ادعا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال، تو امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے متعلق ہم نے کئی اصحاب علم سے سنا کہ جو ہے آپ نے اس پر 40 سال لگائے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور بات ہے، 40 سال لگائے، یعنی 40 سال کا عرصہ لگا آپ امام مالک رحمہ۔ حالانکہ دیکھو، جو تاریخ میں ہمیں بات ملتی ہے، ابو جعفر منصور جو ہیں، ان کے کہنے پر جو ہے امام مالک رحمہ اللہ نے الموطا لکھی، یعنی ان کی ایک درخواست تھی، اور ان کا جو ہے معاملہ تھا کہ جو ہے یعنی حکومتی طور پر جو ہے ایک ایسی کتاب آئے، شرعی طور پر ایک دستاویز ہمارے سامنے ہو جس کی بنیاد پر ہم شرعی اعتبار سے احکام لوگوں کو بتائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تو لکھا، لیکن کہا کہ جو ہے کسی پر جو ہے مطلب زبردستی نہ کی جائے۔
ابو جعفر منصور کا انتقال کب ہوا؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے اس کے ایک سال بعد 158 ہجری کا سن وفات ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کے جو مطلب قریب میں انتقال ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کا 150 کو اور ابو جعفر منصور کا 158 ہجری کو. ابو جعفر منصور کا انتقال ہوا رحمہ اللہ 158 ہجری کو. اس کے بعد تقریباً 20-21 سال امام مالک رحمہ اللہ باحیات رہے. تو آپ نے کب کہا ہوگا، کب آغاز کیا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ تو بہرحال یہ ایک مسلسل کام ہو رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ سے، جو آپ الموطا لکھے عرصہ سے کام کر رہے تھے آپ. اسی لیے آپ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں، متعدد تلامذہ ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مسلم القعنبی ہیں، ان کی زیادہ مقدار میں جو ہے مطلب ان سے روایت ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھو کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو الموطا، جن اصحاب علم نے آپ سے جو ہے وہ نسخہ لے کر کے گئے، آپ سارے نسخوں کو سامنے رکھیے، اس میں اچھا خاصا فرق ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جس وقت امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کی، ان سے تتلمذ کیا، ان سے پڑھا، تو ان سے وہ لے کر کے گئے وہ، اور ان سے حاصل کیا. کسی نے بعد میں آئے تو اس میں مزید حذف و اضافہ ہوا تو وہ نسخہ ان کو ملا، کوئی اور بعد میں آئے تو ان سے حذف و اضافہ کے ساتھ اور ملا. تو اس وجہ سے جو ہے کافی اختلاف ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں، جو موطا کی جو نسخے ہیں، اس وجہ سے اختلاف واقع ہوا ہے. یہی وجہ ہے اس کی. آپ دیکھو اہل علم کے پاس جو سب سے زیادہ معتبر نسخہ مانا جاتا ہے، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ، الگ سے بھی چھپا ہے، وہ ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ المصمودی اللیثی، 234 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو ہے بہت پہلے بھی آ کر کے ملاقات کی، اندلس کے ہیں وہ، بہت پہلے بھی آ کر کے ملاقات کی امام مالک رحمہ اللہ سے، امام مالک سے پڑھا انہوں نے. اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ غور طلب بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ امام مالک رحمہ اللہ سے دوبارہ جب پڑھنے کے لیے آئے تو بالکل آخری دنوں میں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہی تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہی امام مالک کا انتقال ہوا. امام مالک رحمہ اللہ کی تجہیز اور تکفین میں بھی شریک تھے وہ، تدفین میں شریک تھے وہ، یعنی آخری دنوں میں. تو ان کے پاس کا جو نسخہ ہے سب سے معتبر، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، تو جو ہے مدینے کی گلیوں میں جو ہے مطلب ہاتھی جا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں ہاتھی جا رہا ہے، تو کافی لوگ اٹھ کے چلے گئے. وہ نہیں گئے، کہا کہ بھئی آپ کے ملک وغیرہ میں ہاتھی ہے کیا، جہاں آپ کا علاقہ ہے ہاتھی وغیرہ ہے وہاں پر؟ کہا کہ نہیں، تو جا کے دیکھ لو. جہاں کہ میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں اندلس سے یہاں پر آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے کے لیے، تو میں نے آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. تو کافی تعجب ہوا امام مالک رحمہ اللہ کا، حیرت ہوئی ان کے اس علمی جو بواس آپ میں ان میں محسوس کی. تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ آخری دنوں میں بھی امام مالک کے پاس دوبارہ آئے تو ان کے پاس علم اور جو ہے مطلب فرق کرنے کی تمیز اور پھر جو ہے روایات کی چھان بین سب آپ کے پاس موجود تھی. تو آپ نے آخری دنوں میں امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا تھی وہ آپ نے حاصل کی. آپ اسی وجہ سے دیکھو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء، یہ جو ہے تحقیق جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے جو ہے مطلب کچھ ویب سائٹ میں نے پڑھے ہیں، مجھے غالباً الشبکہ نہیں یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن آپ دیکھو مل جائیں گے میرے انداز سے بہت ساری باتیں اس طرح کی جو گوگل میں آپ سرچ کریں تو مل جاتی ہیں آپ کو. تو اس میں میں نے یہ بات پڑھی کہ جو ہے کہ اور صرف پڑھی نہیں میں نے مراجعہ بھی کیا. آپ دوبارہ بھی آپ خود دیکھ لے سکتے ہیں. آپ دیکھو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، آپ نے التمہید ہو یا الاستذکار ہو، آپ نے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کا جو نسخہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے آپ نے شرح لکھی. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ. اسی طرح سے جو ہے 12ویں صدی ہجری کے جو علامہ زرقانی ہیں، کیا نام زرقانی کا، یعنی عبد الباقی، نہیں محمد عبد الباقی ہے نا، عبد الباقی الزرقانی. عبد الباقی غالباً ان کے والد کا نام ہے، عبد الباقی غالباً ان کے والد کا نام ہے. دیکھ لیجیے کیا نام ہے ان کے، ابن عبد الباقی الزرقانی، ہاں محمد ابن عبد الباقی الزرقانی. تو یہ 12ویں صدی ہجری کے ہیں نا یہ. تو ان کی شرح بھی ہے، یہاں کہیں دیکھا تھا میں بہت پہلے، میرے پاس تھی پہلے وہ 2 جلدوں میں. تو انہوں نے بھی اسی پر جو ہے مطلب دار و مدار. اور 5ویں صدی ہجری کے معروف شخصیت ابو الولید یعنی سلیمان الباجی رحمہ اللہ، کتاب تعدیل و تجریح، تو لمن خرج له البخاری فی الصحیح، جو اس کے جو مؤلف ہیں، یہ تو بہت بڑے عالم، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو ان کی جو الاستیفاء ہے یا اس کا جو مختصر المنتقی ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے اسی کو معیار بنایا ہے، اسی نسخے کو معیار بنایا ہے. کیوں؟ یہ آخری جو ہے تلمیذ امام مالک رحمہ اللہ سے، جنہوں نے مطلب امام مالک رحمہ اللہ سے موطا لی اور پہلے بھی رہی ہیں. تو آپ کو جو ہے اس کا، جس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے تلمیذ
محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ، آپ نے 1 سے 2 مرتبہ اور آخری دنوں میں بھی آپ سے پڑھا، تو اس کی اپنی ایک اہمیت رہتی ہے، اس کی اپنی قیمت رہتی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہوں، اور جو ہے شیخ زکریا الکاندولی ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان سبھی بڑے بڑے اصحاب علم جنہوں نے معطا پر کام کیا ہے، جن کی شرحیں مقبول ہیں، حافظ سیوطی رحمہ اللہ ہیں، تنویر الحوالی ان کے ہمارے پاس موجود ہے، ان سبھی اصحاب علم نے جو ہے اسی نسخے کو سامنے رکھا۔ تو تصحیح شدہ کے لیے میں نے بطور مثال یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت پہلے میرے پاس تھی، اور جو ہے قریب میں اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ مجھے حاصل ہوئی، ہمارے جو ریاض میں رہتے ہیں عبداللہ صادق، تو سلاوت، یہ راجستھان کے ہیں، رہتے وہاں پر ہیں ریاض میں، تو تقریباً 6000 ریال آپ نے خرچ کی کتابوں کے لیے، اس میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے، مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ۔ تاریخ بغداد کا جو میں نے حوالہ دیا آپ کو، آپ دیکھو یہ جو تاریخ بغداد جو میرے پاس ہے ابھی، جو میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو، اس کی 7ویں جلد میں آپ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر ہے 385، اس میں جو ہے اسحاق بن منصور ابو یعقوب الکوثج المروزی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسحاق بن منصور الکوثج رحمہ اللہ، یہ مطلب یعنی خراسانی ہے، وہاں سے یہ امام بغداد آئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تتلمذ کیا، اسحاق بن راہویہ سے کیا، اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے، جو عباس بن محمد العنبری جو ہے نا، تو نہیں کیا نام ہے، ہاں وہی، تو ان کی جو مرویات ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے، اس کے بعد آپ ہی کا جو ہے نمبر آتا ہے، آپ ہی کا درجہ آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 1000 نص ملتے ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے، ان کے یعنی اسحاق بن منصور الکوثج کے رحمہ اللہ، جرح و تعدیل سے متعلق۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ ہر مسئلے سے متعلق لکھا کرتے تھے، اس مسئلے میں کیا موقف ہے، اس مسئلے میں کیا موقف ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لکھا کرتے تھے، اور پھر اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے پاس جاتے اور یہ مسائل ان کے پاس پیش کرتے اور ان کا موقف معلوم کرتے اور ان کے دلائل اور ان کی موافقت جو بھی ہے اس کو بیان کرتے، اس کو اجزا کیا آپ نے۔ تو یہ کب کی بات ہے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا، 241 ہجری کو، اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا، 238 ہجری کو۔ میں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ قدیم علماء ہیں، اس یعنی ان سے پہلے یہ سب چیزیں ہو چکی تھیں، اور یہ چلے گئے تھے خراسان، جا کر کے وہاں پر روایت بھی کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق یہ خبر عام ہوئی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سارے مسائل سے رجوع کر لیا ہے۔ اب دیکھو یہ جو میں نے کہا نا تاریخ بغداد میں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان کیے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ابو الولید حسان ابن محمد کہتے ہیں، سمعت مشائخنا یذکرون ان اسحاق بن منصور بلغہ ان احمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل التي علقها عنہ، کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق یہ خبر ان تک پہنچی اسحاق بن منصور الکوثج کو کہ جو آپ کو انہوں نے املا کروایا، جو لکھوایا، جو تعلیقات چڑھائیں، ان سب کچھ مسائل سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا ہے۔ ایک اور سند سے بھی واقعہ لے کر کے آئے ہیں کہ سبھی مسائل سے رجوع کر لیے ہیں۔ فجمع اسحاق بن منصور تلك المسائل فی جراب، آپ نے وہ سارے مسائل جو جس شکل میں بھی آپ نے لکھ رکھا تھا، آپ نے جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو تھیلی کہہ سکتے ہیں، بڑی بیگ کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہو، جو بھی آپ کے پاس اس وقت چیزیں رہی ہیں، آپ نے اس میں جمع کیا، لے کر کے آئے، وحملها على ظهره وخرج راجلا الى بغداد، اور آپ جو ہے یعنی نیچے لکھا ہوا ہے کہ کچھ نسخوں میں راحلا لکھا ہوا ہے، تو راحلا وہ تو تحصیل حاصل ہے، پھر کس سے آئیں گے وہ، پھر کیا رہے گا اس میں، تو راجلا جو معنی رکھتے ہیں بات، تو کہا کہ وحملها على ظهره وخرج راجلا الى بغداد، اپنی پیٹھ پر آپ ڈھو کر کے آئے، میں آپ لوگوں کے لیے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مشاہدین کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے چلتے ہوئے آئے بغداد کو، یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے بنگلور سے دلی لگ بھگ یا اس کے قریب ایک حد تک اس دور کے اعتبار سے، وہی علی ظہرہ وعرض خطوط احمد علیہ فی کل مسئلۃ استفتاہ فیہا فاقر لہ بہا ثانیا، سارے مسائل ایک مسئلہ امام احمد بن حنبل کے سامنے رکھے، اور آپ نے ہر مسئلے سے متعلق اطمینان کا اظہار کیا کہ ہاں یہ میرا موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، یہ میرا موقف، اس میں بھی یہی میرا موقف ہے۔ وَأُعْجِبَ بِذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ شَأْنِهِ، ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر کے تصحیح کے لیے کہ میں نے کچھ مسائل میں رجوع کیا ہے، میں نے یا کچھ مسائل میں یا کل مسائل میں یا کچھ مسائل میں نے رجوع کیا، مراجعہ کیا میں نے، تو اس کی نظر ثانی کے لیے آپ یہ شکل اختیار کیا، آپ نے بہت تقریر کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کی۔
اب غور طلب بات کیا ہے، یہ باتیں میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ اس کی بات دیکھو، یہ جو کتاب ہے مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوی، یہ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی کے جو فقہی اعتبار سے جو مسائل ہیں، اس سلسلے میں یہ معتمد علیہ کتاب ہے، یعنی معتمد علیہ کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے آپ نے لکھوا لیا تھا، نظر ثانی بھی کروایا آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس خدمت کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ دیکھو، ایک عظیم عالم دین امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی سنن سے متعلق آپ کے علل اٹھا کر کے دیکھو، آپ نے اس میں نشاندہی کی کہ ہماری اس کتاب نے، ہم نے امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی سے جو بھی آپ کے فقہی آراء کو ہم نے جو ہے نقل کیا ہے، سوائے غالباً کتاب الحج یا کچھ اور کتاب کا نام آپ نے لیا ہے، کہ ان دو ایک کتابوں کے علاوہ سبھی جو ہے مطلب علوم، مطلب جو سنن کی جو ترتیب ہے ہماری، کہیں بھی ہم نے امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی سے ہم نے جو نقل کیا ہے، وہ میں نے جو ہے اسحاق بن منصور الکوثر سے جو مطلب سن کر کے جو میں نے لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ شہرت عطا کہ اندازہ لگائیے آپ۔ اور پھر اور دیگر اصحاب علم نے بھی آپ کو یہ جو کی، آج جو کتاب چھپی ہے یہ اس مراجعے کے بعد ہی، جو آپ نے جو مطلب امام احمد بن حنبل نے جو اقرار کیا نا کہ ہاں یہ بھی یہی میرا موقف ہے، یہی میرا موقف ہے، تو اس کے بعد ہی آج یہ کتاب چھپی ہے۔ بھلی آج اس کتاب کی شکل و صورت بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے سلسلہ صحیح ہمیں غالباً ذرا مراجعہ کریں، دیکھیں، شاملہ کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے کسی کتاب کی کسی حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس کی ایک اور تاریخ مجھے اب ملی ہے، اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوی، اور وہ بھی مطبوع کتاب کا نہیں، اس کی مخطوطہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کہ اس کے ذریعے سے مجھے جو ہے مطلب ایک اور تاریخ ملی ہے، اور اس کی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے متعلق قابل احتجاج پر جو بات ہوئی ہے وہ گفتگو آپ فرمائے ہیں، اس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اور وہ بھی جو ہے مطلب مطبوع نسخہ نہیں تھا جو آپ کو ملا ہے وہ۔ خیر، تو یہ تصحیح شدہ سے متعلق ہی یہ بھی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو 50 کتابوں میں مل جائیں گی۔ میں نے کچھ اہم معروف جو جسے عامت الناس بھی جاننے لگے، ان کتابوں کو، یہ تو عامت الناس غالباً نہیں جانتے ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا اور التاریخ الکبیر بھی تقریباً لوگ جاننے لگے ہیں۔ تو یہ خلاصہ کلام نہیں ہے کہ ہم جو بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں، لیتے ہیں، کرتے ہیں، پیسہ تو صرف ہو ہی رہا ہے اور کتاب حاصل ہو ہی رہی ہے، یا کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں، کتابوں سے متعلق جو خبیر ہوتے ہیں، ان حضرات سے ضرور تعلق رکھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ کتاب حاصل کر رہے ہیں یا یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں معتبر نسخہ کون سا ہے، محقق نسخہ کون سا ہے، قابل اعتبار کیا ہے۔ یہ لیں گے ایک طالب علم تو کیا ہے کہ وقت بچے گا، اور جو ہے صحیح چیزیں ملیں گی، وہاں سے آپ نقل کریں گے تو اس کا ایک اعتبار ہوگا، اور آپ اس کتاب سے نقل کر کے اگر آپ اس طباعت کا حوالہ دیتے ہیں، اس محقق کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے ایک طالب علم کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، اور دین کے تحفظ میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ابھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان سب کا شریعت کے تحفظ کے لیے، شریعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کا لحاظ کرنے کی، رعایت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا فرمائیں اور اس کے لیے آسانی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، اور ہمارے جو خاص معاونین ہیں، حافظ ابو عوانہ، سید عبد المتین ابن منیر، فضل صالح آخر جامعہ محمدیہ کے طالب علم، اور عمر ابن الیاس جو وہ بھی فضل صالح آخر کے طالب علم جامعہ محمدیہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔